آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائی احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ نوجوانوں، آج دنیا تمہیں مٹانا چاہتی ہے، اسلام کے پیچھے پڑی ہے، آج دیکھ نہیں رہے ہو ہماری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بابری مسجد کو شہید کر کے اس کو مندر میں بدل دیا گیا، گیان باپی پہ بحثیں چل رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ اسے بھی مندر میں بدل دینا چاہتے ہیں۔ آج مدرسوں کو مٹانے کی اللہ اکبر کبیرہ ہمارے ملک میں 2 سے 3 گھنٹے تک اسمبلی اور لوک سبھا میں بحثیں ہو رہی ہیں۔ آج تمہاری اللہ اکبر تشخصات کو مٹانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تمہاری مساجد کو مٹانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تمہارے مدارس کو مٹانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور تم ہو اللہ اکبر کبیرہ اپنی موج مستی میں ہو، تم ہو کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم خواب غفلت میں آج بھی سو رہے ہو، تم آج بھی خواب غفلت میں ہو، آج بھی اللہ اکبر کبیرہ تم نے مسجدوں کی طرف رخ نہیں کیا ہے، آج بھی تم سٹا لگا رہے ہو، اللہ اکبر آج بھی تم ڈریم 11 پر سٹے لگا رہے ہو، آج بھی تم نشے کر رہے ہو، آج بھی تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، فجر تم ادا نہیں کرتے، ظہر تم نہیں پڑھتے، عصر تم نہیں پڑھتے، مغرب تم نہیں پڑھتے، عشاء تم نہیں پڑھتے، فجر تم نہیں پڑھتے، جا کر کے مسجدوں کے حال دیکھ لو، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، خدا کی قسم مسجدوں میں جا کے دیکھو حضرت کتنا برا حال ہے، آپ مطلب کیا نمازیوں کو دیکھیں 2-4 وہی بوڑھے لوگ نظر آتے ہیں، وہی بزرگ نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی بھی عمر میں نماز پڑھی جائے اچھی بات ہے، توفیق ملے سجدوں کی اچھی بات ہے، لیکن جو سجدے جوانی میں کیے جاتے ہیں خدا کی قسم وہ اللہ کو بھی پسند ہوتے ہیں، رسول اللہ کو بھی پسند ہوتے ہیں۔ جوانوں خدا کی قسم اگر تم اپنا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو، تو اپنی پیشانیوں سے مسجدوں کو آباد کر دو۔ میں چیلنج کے ساتھ منبر نور سے آپ کو یہ پیغام دے کر کے بشارت دے کر کے جانا چاہتا ہوں، جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے خدا ان کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، علماء اہل سنت۔ بس یہی دعوت فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ لوگ آپ کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو پیغام دیتا ہوں، خدا کی قسم کل بھی لوگ آپ کو مٹانے آئے تھے، نمرود مٹانے آیا تھا، قارون مٹانے آیا تھا، شداد مٹانے آیا تھا، قارون مٹ گیا، شداد کا نام و نشان مٹ گیا، نمرود کا نام و نشان مٹ گیا، ابو لہب مٹ گیا، ابو جہل مٹ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کرایا گیا، وہ یزید مٹ گیا، اس کا تخت و تاج مٹ گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، یزیدیت مرد آباد ہے، حسینیت زندہ آباد ہے۔ بس آپ کو یہی دعوت فکر دیتا ہوں، حضور کے سچے غلام ہو جاؤ، آقا کی غلامی میں آ جاؤ، حضور کی محبت کا نشہ کرو۔ یہ بھی کوئی بھانگ، چرس، گانجا، اسمیک، بیئر، کچی پکی شراب کے کوئی نشے؟ صبح کو ڈرنک کیے، شام کو اتر گئی، شام کو پیگ لگایا، صبح کو ختم۔ محبت رسول کا نشہ کرو، پٹتے جاؤ گے، کچلے جاؤ گے، سینے میں گولیاں لوگ تمہارے داغیں گے، گردنیں تمہاری اللہ اکبر اتاری جائیں گی، لیکن تم یہ کہو گے میں مصطفیٰ کی جام محبت کا مست ہوں۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ محبت رسول کا۔ میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے۔ کمیٹی والے کدھر ہیں؟ کمیٹی والے، میں بڑا نام سننا تھا، حضور تاج الشریعہ کے نام سے کمیٹی بنی ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ زمزم بھائی کدھر ہے؟ کوئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے یار، مجھے اکیلے کو بٹھا کر کے چلے گئے۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، جو سامنے کھڑے وہ مجھ سے بڑے ہیں،
بھائی بڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بڑے بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ بھائی. دیکھو پیچھے کو جا رہے ہیں، پیچھے کو جاؤ گے میرے بھائی بھوشیہ برباد ہو سکتا. حضور کی محفل ہے یہ روزانہ نہیں سجتی ہے، کبھی کبھی سجتی ہے. ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. حضور کی محفل میں جب کوئی آ کر کے بیٹھتا ہے، اصفیہ فرماتے ہیں وہ اٹھ کے بعد میں گھر کو جاتا ہے، جنتی پہلے بنا دیا جاتا ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جب آ گئی ہیں جوشیں رحمت پہ ان کی آنکھیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ اکبر. یہاں جنت مل رہی ہے، یہاں جنت کے ٹکٹ تقسیم ہو رہے ہیں، اور تم یہ نورانی محفل چھوڑ کے آج بھی میلے کی طرف جا رہے ہو، دکانوں کی طرف جا رہے ہو. اپنی قسمت پہ رونے کی تمہیں ضرورت ہے، اپنی قسمت پہ تمہیں ماتم کرنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم آؤ یہاں بیٹھو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو، حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ان کے سینوں سے یہی آواز آ رہی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور سنی کا بچہ بچہ کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور اللہ اکبر کبیرہ. جوانوں آؤ دنیا والوں کو بتا دو یا رسول اللہ جیتے بھی تمہارے لیے ہیں، ہم تو مرتے بھی اس لیے ہیں کہ قبر میں آمنہ کے لال کی زیارت ہوگی. میرے امام نے قلم اٹھا کر کے بریلی شریف کی ٹوٹی چٹائی سے بیٹھ کر کے کہا تھا یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، مسیح کا نشان تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عشر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے. سباب و چلے کہ باغ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلام اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. قصبہ گولا کا سنی مسلمان، ہندوستان کا مسلمان. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ایک شاعر ہے مرزا غالب، وہ کہتے ہیں عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. وہ کہتے ہیں عشق نے مجھے برباد کر دیا. انہوں نے عشق کیا تھا شراب سے، پیگ لگاتے تھے شراب کے، اترتی نہ تھی ان کی. کبھی نالی میں گرتے تھے، کبھی کسی کے دروازے پہ گیٹ پہ جا کے بیٹھے، اس نے کہا اٹھو، دوسرے کے گیٹ پہ جا کے بیٹھے، اس نے کہا اٹھو، تیسرے پہ بیٹھے. انہیں اٹھایا جا رہا ہے، کوئی بٹھانے والا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کہتے عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. میں اللہ اکبر کبیرہ پروگرام سے واپس اپنے یو پی جا رہا تھا، جب میں حضرت نظام الدین دہلی سے اللہ اکبر کبیرہ نیچے اسٹیشن سے باہر کو آیا، ایک شخص کہہ رہا تھا مرزا غالب کی تربت کدھر ہے، کوئی بتانے والا نہ تھا. میں نے کہا کاش اللہ اکبر کبیرہ مرزا غالب تم نے آمنہ کے لال سے پیار کیا ہوتا، تمہاری قبر بھی چمکتی، تمہاری قبر کا گنبد بھی چمکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت نے حضور سے محبت کی ہے، حضور سے پیار کیا ہے، آج ان کی قبر کا گنبد بھی چمک رہا ہے، ان کی تربت بھی چمک رہی ہے. وہ کہتے ہیں عشق نکما اور برباد کرتا ہے. میرے امام کہتے ہیں عشق برباد نہیں آباد کرتا ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جوانوں
عشق مصطفیٰ سے ہوگا دنیا کہے گی دیوانہ جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کہے گی پاگل جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اگر آمنہ کے لال سے تم نے پیار کیا ہے، خدا کی قسم فرشتے بولیں گے جنت کا حقدار جا رہا ہے، حضور کا دیوانہ جا رہا ہے، دنیا کا امام جا رہا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ اچھا کتنے یہاں پہ ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں۔ حضور سے سب پیار کرتے ہیں؟ جو ہمارے بھائی کھڑے ہیں اگر حضور سے پیار ہے تو بیٹھ جاؤ، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ دیکھو میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں حضور کی محبت کا، اگر مسلمان ہو تو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بالکل بیٹھ جاؤ یار۔ یہ محفل کب سے سج رہی ہے اور اب اس کا آخر ہونے والا۔ میرے بعد ایک عظیم خطیب اسلامک اسکولر حضرت ایک قاری غلام نبی صاحب قبلہ رام پوری، ان کا خطاب، پھر اختتام پذیر یہ محفل ہوگی۔ ابھی بھی آپ نہیں بیٹھو گے تو بتاؤ کب بیٹھو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور کی محفل سجتی رہے، آپ گلی گلیاروں میں گردش کرتے رہو، آپ ٹہلتے رہو۔ اب ذرا اپنا ذہن سننے کا بنا لیجئے، اس بچے کو بٹھا دیجئے، میری تقریر کو سنیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے آپ سے کہا ہاتھ اٹھاؤ، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضور کی محبت میں آپ یہ احساس دلا رہے ہیں ہم حضور کے عاشق ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کہا اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ حضور کے محبت کرنے والا بھی ہو، حضور کا عاشق بھی ہو، پھر اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، یہ تو متضاد چیز ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو حضور کا عاشق ہو وہ بے نمازی ہو، جو حضور کا عاشق ہوگا وہ سچا نمازی ہوگا، جو حضور کا عاشق ہوگا خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ مولانا روم فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی وہ ہے جس میں عبادت ہو، وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں بندگی نہ ہو، بلکہ وہ سراپا شرمندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میری قوم کے نوجوان کہتے ہیں حضرت ہم تو انگوٹھا چھاپ ہیں، ہم تو جاہل مطلق ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم سے تو الحمد بھی پڑھنا نہیں آتا، ہم سے تو تسبیح پڑھنی بھی نہیں آتی، ہمیں تو التحیات بھی نہیں آتا، ہمیں تو دعائے قنوت بھی نہیں آتی، ہم کس طرح نماز عشاء میں فطر کو ادا کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو جاہل مطلق انگوٹھا چھاپ ہیں، ہماری نمازیں ہمارے سجدے کیسے قبول ہوں گے؟ اور میں کہتا ہوں نادان، سجدے میں سر رکھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا عرش کے رحمان کا کام ہے۔ سر کو سجدے میں رکھ کے دیکھ تو صحیح، تجھے اٹھانے میں دیر ہوگی، رب کو قبول کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کے تو دیکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی تیرا ایک سجدہ، تو ان پڑھ ضرور ہے، تو جاہل مطلق ضرور ہے، تو انگوٹھا چھاپ ضرور ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں جب سر تو سجدے میں رکھ دے گا، ممکن ہے یہی سجدہ تیری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، یہی تیرا ایک سجدہ تیری مغفرت کا سامان بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تجھے بتاتا ہوا چلو خدا کی بارگاہ میں اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھ میرا خدا نقطہ نواز نقطوں پہ بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت بشر کا۔ بشر کون ہے؟ بہت بڑے نشاڑی ہیں، بہت بڑے شرابی ہیں، شراب کا بزنس کرتے تھے آپ۔ اللہ اکبر۔ شراب کی فیکٹری تھی آپ کی، شراب کی اللہ اکبر کبیرہ بزنس تھا آپ کا۔ صبح کو شراب پیتے تھے، شام کو شراب پیتے تھے، دن میں شراب
کا پیگ لگاتے تھے، رات کو نائٹ کو شراب کا پیگ لگاتے تھے، ہم وقت شراب کے نشے میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن شراب کے نشے میں راستوں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک کاغذ کا پرزہ نظر آیا جس پہ اللہ کا نام لکھا تھا، جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ حضرت بشر نے ہاتھ بڑھایا، اس کاغذ کے پرزے کو جس پہ اللہ کا نام لکھا تھا اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد چوما اور چوم کر کے اسے عطر لگایا، عطر لگانے کے بعد اسے بلند جگہ پہ رکھ دیا، اور بلند جگہ پہ رکھنے کے بعد کہا تیری جگہ پیروں میں نہیں، تیری جگہ تو یہ ہے جہاں میں نے تجھے لا کر کے رکھ دیا ہے۔ تیری جگہ وہ نہیں ہے پیروں میں، تیری جگہ اس بلند طاق میں، تیری جگہ اس بلند روشن دان میں رکھ دیا۔ رحمت خدا بہانہ می جوید، خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ حضرت بشر نے اس کو رکھ دیا، سو گئے، شراب کے نشے میں تھے۔ انہی کے وقت کے، اسی دور کے ایک اللہ والے تھے، عارف باللہ تھے، فنا پھر رسول تھے۔ ان کو رات میں خواب آئی، کہا جاؤ بشر کو پیغام دے دو، اللہ نے ان کا نام گنہگاروں کی لسٹ سے کاٹ کے اپنے دوستوں کی لسٹ میں درج کر دیا ہے، ان کا نام جہنمیوں کی فہرست سے کاٹ کے جنتیوں کی لسٹ میں درج کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے ولی کی بھڑ بھڑا کر کے اچانک رات میں آنکھ کھلی، انہوں نے کہا یہ خواب مجھے بشر کے متعلق آئی ہے، انہوں نے کہا شاید ہی کسی اور کے متعلق ہو اور مجھے دھوکہ ہو رہا ہو۔ انہوں نے وضو کیا، باوضو ہو کر کے مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل نماز کو ادا کیا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر دعا کی، سو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ کو اسی رات میں خواب آیا، اے میرے دوست جا کر کے بشر کو یہ بشارت دے دو کہ انہوں نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، انہوں نے میرے نام کو بلند جگہ پہ رکھا ہے، میں نے ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ سے کاٹ کر کے جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے، میں نے ان کا نام اپنے دوستوں کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ ان کی آنکھ پھر کھل گئی، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور پھر سو گئے۔ وہ سوچ رہے ہیں یہ خواب کسی اور کے متعلق آ رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نام کی تعظیم کرنے کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ اور لوگوں آج ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن خدا کی قسم ہمیں برکتیں نہیں ملتی ہیں۔ آج ہم کلمہ پڑھنے والے ضرور ہیں لیکن آج برکتوں سے ہم محروم ہیں۔ میں نے تو تاریخ کے اندر پڑھا ہے، کون نہیں جانتا ہے فرعون کو جس نے ملک کا بادشاہ بننے کے بعد تکبر اور گھمنڈ انانیت میں آنے کے بعد ایک نعرہ لگایا تھا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، وہ اپنے آپ کو پجواتا تھا، وہ اپنے آپ میں خدائی کے دعوے کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء نے لکھا پھر بھی خدا کے غضب سے بچا رہا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، خدا کی پکڑ سے بچا رہا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے فرعون نے ایک محل کی تعمیر کرائی تھی۔ جب وہ محل بن کر کے تیار ہو گیا تھا، اس کے مین دروازے، مین گیٹ پہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھوایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہی فرعون لڑکوں کو قتل کرتا تھا، جب وہی فرعون اللہ اکبر کبیرہ خدائی کے دعوے کرتا تھا، جب وہ فرعون سرکشی کرتا تھا، خدا کی قسم اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ اس کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ میں اس کو سمجھاتا جا رہا ہوں لیکن یہ سرکشی میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ پہ ایمان لے کر کے آ، مجھ پہ ایمان لے کر کے اللہ تجھے جنت دے گا۔ اور لو اللہ اکبر، میں اسے سمجھاتا ہوں لیکن یہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، یہ فساد مچاتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا اے اللہ میں اسے سمجھا رہا ہوں لیکن یہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، یہ فساد پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ مجھے تو فرعون میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی ہے، اے اللہ مجھے تو اس میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی ہے۔ اتنا سننا تھا، رب کی رحمت
پکار کے جواب دیتی ہے، اے میرے کلیم اللہ، اے موسیٰ، تمہیں فرعون کے اندر کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن سنو سنو، تم چاہتے ہو میں اس کو پکڑ لوں، تم چاہتے ہو میں اسے اپنے غضب کا شکار بنا لوں۔ اے موسیٰ، جب یہ کسی کا قتل کرتا ہے، جب یہ گنڈا گردی کرتا ہے، جب یہ خدائی کے دعوے کرتا ہے، تو میں اس پر عذاب لانا چاہتا ہوں، لیکن جب اس کے محل کے دروازے پہ اپنا نام دیکھتا ہوں، میرا بھیجا ہوا عذاب بھی واپس ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدیق اکبر کانفرنس، مذہب اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بسم اللہ ایک کافر کے دروازے پہ لکھی ہو، مین گیٹ پہ، فیس پر، تو اللہ کا عذاب آئے وہ بھی واپس چلا جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سراج میاں صاحب قبلہ، اللہ تمہاری عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تم نے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بچے کے سینے میں صرف بسم اللہ نہیں، اللہ اکبر 6666 آیتیں موجود ہیں، الحمدو کے الف لام سے والناس کے سین تک پورا قرآن موجود ہے۔ بسایا اس بچے نے ہے، لیکن جس نے بسوایا ہے، جس نے یاد کرایا ہے، اس کا نام سراج میاں ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بچوں کو ماسٹر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، حافظ قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا تو بتا ہم ڈاکٹر ماسٹر انجینئر کیوں بنائیں؟ وہ کہنے لگا ماسٹر اس لیے بناؤ، ڈاکٹر اس لیے بناؤ، انجینئر اس لیے بناؤ۔ میں نے کہا کس لیے بناؤ؟ وہ کہنے وہ فائدے بتانے لگا۔ ڈاکٹر کا فائدہ یہ ہے، ڈاکٹر ہوگا اللہ اکبر کبیرہ، کسی کی جان جا رہی ہو اس کا ٹریٹمنٹ کر کے، اس کا علاج کر کے وہ اس کی جان بچا لے گا۔ میں نے کہا چلو وکیل بتاؤ، وکیل کس لیے بنائیں؟ وہ کہنے لگا کوئی غریب ہوگا، اس کی عزت کو کوئی کورٹ میں چیلنج کر دے گا تو وہ وکیل ایڈوکیٹ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بچہ جب وکیل بنے گا تو وہ کورٹ میں اللہ اکبر کبیرہ اس کے لیے بحث کر کے، کورٹ میں اللہ اکبر جج کے سامنے بحث کر کے اس کا مقدمہ جیت کر کے اس کی شان بچا لے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر ہمارے معاشرے میں ہوگا تو کسی کی جان بچائے گا، وکیل ہوگا تو شان بچائے گا۔ اور خدا کی قسم اللہ سلامت رکھے ان مدرسوں کو، اللہ سلامت رکھے ان مسجدوں کو، اللہ سلامت رکھے ان قرآن پڑھانے والوں کو، ان حافظ قرآن کو۔ خدا کی قسم ڈاکٹر جان بچاتا ہے، ماسٹر اللہ اکبر کبیرہ وکیل شان بچاتا ہے، حافظ قرآن ہمارا ایمان بچاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کیا بچاتا؟ زور سے بولو۔ ہمارا ایمان بچاتا ہے، ایمان۔ وہ اللہ کے ولی اٹھے اور پھر وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز کو ادا کیا اور پھر سو گئے۔ تیسری مرتبہ خواب آیا، یہ ہمارا خواب بشر ہی کی طرف ہے، تم اٹھو اور اٹھنے کے بعد ہمارے بشر کو بشارت دے دو، ہم نے اس کو جنتی لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اٹھے، فجر کی نماز کو ادا کیا، نماز فجر پڑھ کے فوراً راستہ طے کیا حضرت بشر کی فیکٹری کی طرف، ان کے گھر کی طرف۔ جب دروازے پہ پہنچی تو گیٹ مین چوکیدار دروازے پہ بیٹھا، دستک دی، کہا بشر سے ملنا، کہا وہ تو پیگ لگا کر کے سو رہے ہیں، وہ تو شراب کے نشے میں مست ہیں، مست۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے، کہا میں ان کے لیے پیغام لایا ہوں، جا کے انہیں بیدار کر دو۔ چوکیدار گیٹ مین گیا اپنے مالک بشر کے پاس، کہا مالک 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 بیدار ہو جائیے، مالک اٹھیے، کوئی پیغام لے کر کے آیا ہے۔ بشر نشے میں تھے، کہا یہ پوچھو پیغام لانے والا کس کا پیغام لایا ہے؟ چوکیدار گیٹ مین دروازے پہ آیا، آ کر کے پوچھا میرے مالک بشر معلوم کر رہے ہیں تم پیغام آخر کس کا لائے ہو؟ اس آنے والے نے کہا تھا بشر سے جا کے کہہ دو میں پیغام کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ خالق کائنات کا لایا ہوں، رب العالمین اللہ اکبر پروردگار کا پیغام لایا ہوں۔ اتنا سننا تو چوکیدار گیٹ مین نے سنا اور جا کر کے بشر سے کہا مالک مالک پیغام بھی آیا ہے کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ احکم الحاکمین کا وہ پیغام لایا ہے، عرش کے رحمان کا پیغام آیا ہے۔ اتنا سننا تھا اللہ اکبر کبیرہ۔ بشر چونک پڑے، آپ کے پیروں میں اس وقت جوتی اور شوز چپل وغیرہ نہیں تھے، برہن
کھانا پاؤں تو شراب کے نشے میں تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی سنا کہ وہ پیغام لانے والا کسی عام پیغام کو نہیں لایا ہے، عرش کے رحمان کا پیغام لایا ہے، ننگے پیر دوڑنا دروازے کی طرف شروع کر دیا، ننگے پیر دوڑتے ہوئے آئے، پوری زندگی شراب کے نشے میں رہے ہیں، پوری زندگی نشے میں رہے، نشے میں رہے، اللہ اکبر کبیرہ، دروازے پہ بشر آئے، آ کر کے اس آن پیغام لانے والے کے ہاتھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، ہاتھ چوم کے دست بوسی کر کے پیشانی چوم کے معلوم کیا، اور پیغام لانے والے اتنا تو بتا دے میرے خدا نے میرے لیے کون سا پیغام بھیجا ہے، میں تو بڑے گنہگار ہوں، میں تو بڑا سیاکار ہوں، میں تو بڑا مجرم ہوں، قاطی و عاصی ہوں، اور میرے بھائی تو بولتا میں تو جاہل مطلق ہوں، ان پڑھ ہوں، ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہوں، میں سجدہ کروں گا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اور میرے بھائی ایسا مت بولا کر، خدا کی بارگاہ میں سر رکھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا عرش کے رحمان کا کام ہے، اور میرے بھائی تو نماز پڑھنا شروع تو کر دے، ایک دن نماز پڑھے گا، 2 دن نماز پڑھے گا، 8 دن نماز پڑھے گا، 1 مہینہ نماز پڑھے گا، 40 دن کنٹینیو متواتر جب تو نماز پڑھے گا، نماز سے تجھے پیار ہو جائے گا، اس کے بعد خدا کی قسم نماز کو تو نہیں چھوڑے گا، نماز تجھے نہیں چھوڑے گی، پھر تو سراج میاں کے پاس آ کر کے کہے گا حضرت آپ نے مسجد کو قائم تو کر دیا ہے لیکن مجھے نماز بھی یاد کرا دیجئے، 40 دن نماز تم پڑھ لو، 40 دن کے بعد ایمان سے خدا کی قسم کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں تیرا دماغ بھی روشن ہوگا، تیرا دل بھی منور ہوگا، نماز کو یاد کرنے بیٹھے گا، اٹھے گا بعد میں، خدا کی رحمت سے نماز تیرے پہلے یاد ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم تیار ہی نہیں ہیں، مسجد میں جانے اونچا بولو، تیار ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی فری میں ایک رات میں جلسہ کرا لیں اور آ کے جنت کا ٹکٹ دے کے چلا جا، کوئی ایسا پیر مل جا ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر، چاہے 1 کروڑ دے کے مولانا پڑے بلا لیں گے، جنت دے دیں، کسی کے پیر کے باپ کی جنت نہیں، جنت ہے رسول پاک کی ہے، کسی کے گھر کی کھیتی ہے کہ پیر کے قدم چوم لو، اس کے پیروں میں جا کے گر جاؤ جنت ملے گی، جب تک تو خدا کے گھر میں جا کے نہ گرے گا تجھے جنت کے لیے، جنت کا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا۔ ہاں عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ، آپ کی توجہ ہے، سن رہے ہیں آپ؟ چھکے چوکے لگاؤں، چھکے چوکے، سوچ رہے ہوگا یار یہ یو پی سے مولانا آیا ہے، اسے تو کبھی آسمان کی باتیں کرنی تھی، کبھی بیت معمور کی، کبھی خانہ کعبے کی، اور یہ باتیں کر رہا نماز کی، میٹھی میٹھی باتیں نہیں کر رہا، ہمیں گدگدا نہیں رہا، کیسا کڑوا پھیکا موضوع چھیڑ دیا، ایسے تو نہیں ہے؟ اچھا لگ رہا آپ کو؟ ارے کچھ تو بولو، کم سے کم گردنی ہلا دو، اچھا اللہ سلامت رکھے۔ اچھا میں نماز کی بات کیوں نہ کروں، بغیر نماز کے اسلام میں کچھ ہے؟ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پہلے نماز ہے، اس کے بعد نیاز ہے، اس کے بعد عرس ہے، اس کے بعد فاتحہ خوانی ہے، پہلے زور سے بولو کیا ہے؟ نماز ہے۔ غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں، سرکار غوث پاک کا آپ کو میں قول سنا رہا ہوں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں دیکھو اگر تم راستے سے جا رہے ہو، سامنے تمہارے گرد میں، نجاست میں سنا ہوا کتا آ رہا ہو اور بے نمازی آ رہا ہو، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں سامنے سے کتا آ رہا ہو، بے نمازی آ رہا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، کتا جو ہو نا وہ نجاست میں سنا ہوا ہو، اللہ اکبر، غوث پاک فرماتے ہیں اس کتے کی طرف ہٹ جانا، بے نمازی کی طرف مت ہٹنا۔ غوث پاک فرماتے اگر کتے کی طرف ہٹ جاؤ گے اور کتا نجاست میں سنا ہوا تمہارے جسم کپڑوں سے لگے گا تو تم اس نجاست کو، کپڑے کی نجاست کو پانی سے دھل کر کے صاف کر سکتے
ہو، لیکن بے نمازی کی طرف سٹ گئے، ہٹ گئے، اس کی نحوست تمہارے اوپر پڑ گئی۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا پانی نہیں ہے کہ بے نمازی کی نحوست کو صاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ غوث اعظم کی بے نمازی کے پریت کتنی نفرت ہے، نفرت۔ اللہ اکبر کبیرہ، غوث پاک فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے۔ سلطان باہو فرماتے بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے بے نمازی کو قرضہ مت دینا، جو خدا کا قرضہ نہیں لوٹا رہا ہے تمہارا قرضہ کیسے واپس کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت میدان محشر میں جانوروں کو شکریہ ادا کرنے کا موقع دے گا۔ سب سے پہلے جمل آئے گا، جمل یعنی اونٹ آئے گا، اور اونٹ خدا کا شکر ادا کرے گا۔ اونٹ کہے گا پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اونٹ بنایا تھا، تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب گھوڑے کا نمبر آئے گا، گھوڑے کی باری آئے گی۔ فرس کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے گھوڑا بنایا تھا، حمار گدھا نہیں بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب گدھا آئے گا، گدھا رب کا شکر ادا کرے گا، مولا تو نے مجھے گدھا بنایا تھا، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، کتا۔ اب کتے کی باری آئے گی، کتا قلب خدا کا شکر ادا کرے گا۔ کتا کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کتا بنایا تھا، کتا۔ تو نے مجھے خنزیر سور نہیں بنایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب خنزیر کی باری آئے گی، خنزیر کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے خنزیر بنایا تھا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ انسان بنا کے مجھے بے نمازی نہیں بنایا تھا۔ ارے اللہ اکبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں، خنزیر کہہ رہا مولا تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن بے نمازی نہیں بنایا۔ آج تم کیا چاہتے ہو؟ نماز نہ پڑھے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں، کامیابی تمہیں مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اصلاح معاشرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج مائیں بہنیں بھی نماز نہیں پڑھتی، بیٹیاں بھی نماز نہیں پڑھتی، مائیں بھی بے نمازی ہیں، باپ بھی بے نمازی ہیں، بیٹے بھی بے نمازی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب تمہارے بیٹے 7 سال کے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بچے 7 برس کے ہو جائیں بچوں کو نماز یاد کراؤ، بچوں کو نماز کا حکم دو، اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور اپنے بچوں کو نماز پر مارو۔ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب بچے 10 برس کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، بیٹی نماز نہ پڑھے تو ماں مار مار کے نماز پڑھوائے۔ بیٹا اللہ اکبر 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو باپ مار مار کے بیٹے کو نماز پڑھوائے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آج باپ بیٹے کو کیسے نماز پہ مار سکتا ہے جب وہ خود بے نمازی ہے؟ آج ماں اپنی بیٹی کو کیسے نماز پہ ڈانٹ سکتی ہے؟ وہ تو خود بے نمازی ہے، بے نمازی۔ آج مائیں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہیں، اسکول جانے کے لیے اپنے بچوں کو اٹھاتی ہیں، لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کو نماز فجر پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی آواز آئی تھی اللہ اکبر کبیرہ، آج جو مسجد اقصی کو چھیننے کی کوشش جاری ہے، اللہ اکبر کبیرہ، غازہ میں قیامت صغری قائم ہے۔ اسرائیل کے ایک سپاہی نے کہا تھا ہم مسلمانوں سے اس دن جنگ ہار جائیں گے جس دن مسلمان نماز فجر میں جمعے کی طرح مسجدوں میں آ جائے گا، اسی دن ہم ہار جائیں گے، مسلمان جیت جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں بے نمازی، بیٹی بے نمازی، باپ بے نمازی، بیٹا بے نمازی، پورے کا پورا گھر بے نمازی۔ برکتیں کیسے آئیں گی؟ مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے گئے ایک بستی میں، حضرت سراج میاں صاحب، وہاں جا کے ہم نے محراب کا حال یہ دیکھا کہ ایک کتیا اپنے پلوں کے ساتھ مسجد کے محراب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جانتے کتے مسجدوں میں ہماری محراب میں بیٹھتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسجدوں کے حال ہم نے بنا دیے، مسجدیں ہماری چھینی جا رہی ہیں۔ قدر کر لو مسلمانوں، قدر کر لو، اپنے علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔
اپنے ائمہ کی قدر کرو، قرآن کے حافظوں کی، عالموں کی قدر کر لو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آ جاؤ اس پلیٹ فارم پہ آ جاؤ جس پلیٹ فارم کے لیے قلندر لاہوری مشرقی شاعر نے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میرے بھائی آ جاؤ، میں آپ کو آواز دے رہا ہوں، بس سامنے قبر ہے، کسی بھی دن بھی زندگی کی شام ہو سکتی ہے، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا، اسیا کی کالی ہے دل بے کس کا، اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے، نادان یہ دو دن کی اجالی ہے، اس کے لیے تو گناہوں میں زندگی گزار رہا، گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا، نکلتا نہیں ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے، ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پہ، کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لاؤبالی ہے، کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لاؤبالی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کو یہ بھی پیغام دیتا ہوں نماز اور مسجدوں کے تعلق سے، ہمارے سراج میاں صاحب نے آپ سب کے ڈونیشن، آپ سب کے تعاون سے الحمدللہ ایک قلعہ تیار کیا، اللہ کا گھر بنایا ہے، آپ سب نے محنت کی، چڑھ بڑھ کے اس میں حصہ لیا، اللہ کے گھر کو آباد کیا، لیکن سنو مسجد کو ضرورت، اب سننا یہ بات، یہ دل سے سننا، پتھر اور ٹیلز کی مسجد کو ضرورت نہیں ہے، پنکھے اور اے سی کولر کی مسجد کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد کو ضرورت تو نمازیوں کی ہے۔ بولو مسجد کو کس کی ضرورت ہے؟ کل مسجدیں ہماری کچی تھیں، نمازی پکے تھے، آج مطلب یہ ہوا کہ مسجدیں پکی ہو گئیں، نمازی کچے ہو گئے، پکے نمازیوں کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم نوجوانوں، جوانی میں جو سجدے کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو بھی پسند آتے ہیں، اس کے رسول کو بھی پسند آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہیں پر رک کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد والدین کی اطاعت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کا بھی ذکر کر سکتا تھا، ماں باپ کی اطاعت کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے، ایک سبب ظاہری ہے۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھے رہو، بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں۔